کے اور موضوع استقبالیہ میں آپ سن چکے ہیں۔ قرآنیات پر بھی یہاں کے بانیان نے توجہ دی تھی اور عربی زبان کو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے اس میں ندوۃ العلماء کا کارنامہ یقیناً بالکل ممتاز ہے، اس کا کوئی ہم شریک نہیں۔ ان کے علاوہ مولانا منگیری نے اس طرف علماء کو توجہ دی تھی ابتدائی میں دوسرے ہی اجلاس میں کہ علماء کو جدید حالات اور مسائل سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے جو سیرت پر کتاب مرتب فرمائی ہے، غالباً سیرت پر ایسی علمی اور تخلیقی کتاب جو قرآن کی روشنی میں سیرت نبی ہو، یہ نظیر اس کی نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت ہی ممتاز کارنامہ ہے جو یہاں کے قرآنی ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ اور اسی طرف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطاب میں فقہ اسلامی کی تدوین جدید جو یہاں ندوۃ العلماء کا خطاب ہوا تھا، اس طرف توجہ دلائی تھی اور ندوۃ العلماء کے فارغین سے یہ امید ظاہر کی تھی کہ امید ہے کہ ندوۃ العلماء کے فارغین اس کام کو نئے دور میں زیادہ اچھے انداز سے کر سکیں گے۔ الحمدللہ اس کو عملی جامع یہاں کے انتہائی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اس کو عملی جامع پہنایا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے عالم عرب اور عجم ہر طرف حالات دیکھ کر کیا، اور ماشاءاللہ یہ مجلس کام کر رہی ہے۔ آج آپ نے اس کی تفصیلی رپورٹ سنی اور موجودہ ناظم اور صدر مجلس اور دیگر حضرات کے تعاون سے یہ سرگرم عمل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد اب ہم فقیر الناس جن کے تعارف کی ضرورت نہیں، استاد گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو ہم زحمت دیں گے کہ خصوصی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ استاد الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی صاحب ندوی دامت برکاتہ، اس مجلس الشریعہ کے ذمہ دار اور ملک کے ممتاز صاحب نظر عالم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قصدری، ان کاموں کے محرک اور کرتا دھرتا حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسین ندوی نازل عام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات علماء کرام اور بزرگان محترم، آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ اگر کوئی بند غیب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج کے اس اجلاس کی خبر پہنچاتا تو شاید ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تسکین کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا نے اپنی مختلف تحریروں میں، اپنے مختلف خطبات میں جدید مسائل پر غور و فکر کے سلسلے میں توجہ دلائی ہے۔ چونکہ مولانا عالم اسلام کا سفر کرتے تھے اور انہوں نے
اس فلسفے کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس میں مذہب کو عبادت گاہوں کے احاطے میں محدود کر دیا جاتا ہے اور انسانی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو مولانا کو یہ احساس تھا کہ اس دور میں پیدا ہونے والے مسائل کا وہ حل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے، جو لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم عقل اور مصلحت کے خلاف اور انسانی ضرورت کے مغایر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ان مسائل کا حل اس دور میں پیش نہیں کیا گیا تو وہ مادیت پرست جو چاہتے ہیں کہ مذہب کے دائرے کو عبادت گاہوں کے احاطے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے، ان کو تقویت پہنچے۔ اور ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اسلام انسانی زندگی کے ہر لمحے کا احاطہ کرتا ہے، یہ بات عملاً ہم ثابت کرنے میں ناکام ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فقیر کی حیثیت سے کم، دائی کی حیثیت سے زیادہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پہلو رہا، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں علماء سے خطاب میں اور کہیں عمرا سے خطاب میں حضرت مولانا نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات نہیں ثابت کی کہ قانون شریعت پوری طرح انسانی ضرورتوں سے ماہر ہے، سر سید احمد خان مرحوم ان سے جو اختلاف رائے ہے اہل علم کا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ دین کی کوئی بات حقیقی معنوں میں سائنس سے، واقعات سے، عملی حقائق سے متعارف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کوشش صرف فقہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ غور کرے تو یہ ایک بہت بڑا فکری پہلو ہے کہ اسلام کی ابدیت اور ہر زمانے کے لیے شریعت اسلامی کی موضوعیت کو بھی آپ ثابت کر رہے ہیں جب آپ نئے مسائل کا شریعت کی روشنی میں حل تیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم لوگ اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نسبت سے تین اہم میراث چھوڑی۔ ایک میراث تو دعوت دین کی ہے کہ مسلمان دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائے، جس کو قرآن مجید میں کہیں امر بالمعروف سے تعبیر کیا گیا، کہیں نہی منکر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ فریضہ تو پوری امت کا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کنتم خیر امت میں جو امت کا لفظ ہے اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پوری امت کا فریضہ ہے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور مخاطب کی ضرورت کے اعتبار سے ہر فرد امت کو دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، اور علماء کے ذمہ یہ کام ان کی حیثیت کے لحاظ سے۔ دوسرا کام
کہ شیطان کا انتقال ہو گیا، اس کی ریشہ دوانیاں وہ تو آج بھی جاری ہیں، قیامت تک جاری رہے گی۔ ہر دور میں ایسے افکار پیدا ہوتے رہیں گے جو انسانیت کو اور مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اور ہمیشہ یہ کشمکش جاری رہے گی حق اور باطل کی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نکات میں جمع کر دیا: تحریف الغالین، انتحار المبتلین اور تعبیر الجاہلین۔ یہ تینوں جو فتنے ہیں اسلام کے صورت کو بگاڑنے کی، اس کی کوششیں ہمیشہ جاری ہیں، خاص کر تعبیر الجاہلین۔ یہ فتنہ ہر دور میں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جیسی تعبیریں کی، لوگوں کو گمراہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں گمراہی کو اتنے مدلل انداز پر قرآن و حدیث کے حوالے سے شاید کوئی اور پیش کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اس فتنے کو ویسے ہی بڑا فتنہ سمجھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں مسیلمہ کذاب وغیرہ کے فتنے کا مقابلہ فرمایا۔ یہ کام علماء کا ہے، اور آج اس ملک میں ہمیں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اسلامی عقائد پر، اسلامی فکر پر 2 راستوں سے ہم لے ہوئے، ایک راستہ شرک کا ہے اور ایک راستہ الحاد کا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ان دونوں راستوں سے اسلام پر الحاد کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی نئی نسل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی بتائی، جیسا کہ حضرت مولانا عطیف صاحب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر فرمایا کہ جو نئے مسائل پیدا ہو، جو نئے حوادث پیدا ہو، ان کا شریعت کے دائرے میں حل تلاش کرنا تاکہ کسی مسلمان کو شریعت کے حدود سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ اور اس کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شروع ہو گیا تھا، بعد مسائل سے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، صحابہ کے دور میں نئے مسائل پیدا ہوئے ڈھیر سارے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی رفتار بڑھتی رہے گی،
مجتہدین اور سلف صالحین نے تقریباً انجام دے دیا ہے۔ اب شاید اس میں کسی نئے کام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اجتہاد کا جو چوتھا شعبہ ہے کہ جو علتیں مستنبط کی گئی ہیں احکام کی، ان علتوں کو اپنے زمانے کے واقعات پر منطبق کرنا، یہ کام قیامت تک باقی رہے گا، جس کو بعض اہل علم نے تحقیق مناط سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ عامری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اما تحقیق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصورة بعد معرفتها في نصها سواء كانت معروفة بالنص أو إجماع أو استنباط، چاہے وہ اجماع سے وہ نص علت مستنبط کی گئی ہو یا نص سے یا اجتہاد سے، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ شکل ہے اجتہاد کی جو قیامت تک باقی ہے۔ یہ جو مجامع فقہیہ ہیں، یہ جو ہم لوگوں کا پروگرام ہے، وہ اصل میں اسی حکم کی تعمیر اجتہاد کی یہی قسم ہے کہ جن مسائل پر پہلے کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، جن کی علتیں دریافت کی گئی ہیں احکام، ان کو نئے واقعات پر منطبق کرنا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اور جیسا مولانا طیب صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے دونوں طریقے متعین فرمائے، انفرادی اجتہاد کے بھی اور اجتماعی اجتہاد کے بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں انفرادی اجتہاد کا ذکر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اجتماعی اجتہاد کا ذکر۔ موجودہ دور میں جو ہوا ہوس کا دور ہے، علمی کم ہمتی اور کم حوصلگی کا دور ہے، اس کے لیے بہتر طریقہ ہے اجتماعی اجتہاد۔ تو یہ جتنی شکلیں ہمارے ملک میں ہمارے بزرگوں نے اختیار کی، یہ سب اجتماعی اجتہاد کی ہیں، جن کے بارے میں علامہ قرافی نے بھی لکھا، علامہ شامی نے بھی لکھا، علامہ عامری نے بھی لکھا کہ یہ اجتہاد کی وہ شکل ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم نظر علماء عطا فرمائے کہ عالم اسلام سے پہلے یہاں امت کی ضرورتوں کی طرف توجہ ہے، اور جن امور کی طرف توجہ ہوئی ان میں مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس کی تاریخ سنی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں شرف سبقت ہے کہ 1963 میں یہ مجلس تحقیقات شریعہ اس لحاظ سے ہندوستان میں اس نو کے جو کام ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہاں سے کام کا آغاز ہوا۔ پھر 1970 میں جمعیت علماء ہند کے تحت ادارت المباحث الفقہیہ کی بنیاد پر حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے صاحب علم تھے، مورخ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، وہ اس کام کے ذمہ دار تھے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا، 1989 میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی بنیاد پڑی۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصور یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ضمنی طور پر کسی ادارے کا ہونا اس کے لیے کافی نہیں، ایک ادارہ مستقل اسی کام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اسلامک فقہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جس کے سرپرست تھے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے سیمینار کی صدارت حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور اس کا افتتاح حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور میں اس اجلاس میں موجود تھا، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے۔ ان دونوں بزرگوں نے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا۔
विषय नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं 2-3 मिनट की अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे इस जमाने में पिछले अदवार के मुकाबले नए मसाइल की पैदाइश भी बढ़ गई है, उस पर गौर करने की जरूरत है। जैसा आप हिंदुस्तान में देखिए, हम लोगों ने आज़ादी के बाद आँख खोली और इस मुल्क को देखा। कभी नमाज के वसीले पर झगड़ा नहीं होता, बल्कि अगर कोई आदमी ट्रेन में नमाज पढ़ता, स्टेशन पर नमाज पढ़ता, तो बिरादरान वतन को उसको इज्जत की नजर से देखता। और अगर कोई सामान रखना है, लेके जाना है, वहाँ ला कर रख देते थे, तो सब उसको देखते रहे। लेकिन आज उसको एक फसाद का सब बना दिया गया, इस पर FIR दर्ज हो गई। हिजाब का मसला हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं है। जिस लड़की को ख्वाहिश होती थी हिजाब का इस्तेमाल करती थी, और जो ये इस्तेमाल करना चाहती थी, बहुत से गैर मुस्लिम बच्चियाँ भी इस्तेमाल करती थी। राजस्थान वगैरह में जो ख़वातीन हैं वो भी घूंघट इस्तेमाल करती हैं, अच्छा खासा पर्दा करती हैं। लेकिन अब इस वक्त ये सूरत हाल हो गई कि अगर कोई लड़की हिजाब पहन कर आए तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। तो हालात से मसाइल बढ़ते हैं। इन हालात में हो सकता है कि कभी हम लोगों को यह भी गौर करना पड़ेगा कि अगर मुसाफिर को और ऐसी सूरत हाल से बचा हो तो उसको नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए। कोई लड़की स्कूल में पढ़ना चाहती है, उसको कैसे तालीम हासिल करनी चाहिए। दूसरा, एक जगह बदलता हुआ हिंदुस्तान। दूसरी बात यह है कि पिछले जमाने में अक़लियतों के मसाइल नहीं थे। जो इलाका मुसलमानों के हाथों से निकलता था, मुसलमान हिजरत कर जाते थे। गालिबन पहली बार अंदलुस के इलाके में छोटे छोटे मुस्लिम कौम रह गए। अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल क़दीर में उनके बाद मिसाल दी। लेकिन आमतन लोग मुसलमानों के हाथ से किसी इलाके के निकलने के बाद वहाँ मुमकिन नहीं होते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अक़लियत की हैसियत से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसीलिए हमारे शेख ग़ज़ाली ने या बहुत सारा उलमा ने फ़िक़्हुल अक़लियात के नाम से उन्होंने मुस्तक़िल एक बहस, उन्होंने एक गौर फ़िक्र का दरवाज़ा खोला। बाद में लोगों को ख्याल होता है कि फ़िक़्हुल अक़लियात की क्या ज़रूरत है। आज के दौर में बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे हमारे सलफ़ सालिहीन ने दारुल कुफ़्र में और दारुल इस्लाम में फ़र्क किया है, वैसे ही आज वो ममालिक जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं और क़ानून शरीयत नाफिज़ है, वो ममालिक जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं लेकिन क़ानून शरीयत नाफिज़ नहीं है, वो ममालिक जहाँ मुसलमान अक़लियत में, तीनों के हालात एक दूसरे से खासा मुख्तलिफ हैं और उसको सामने रखना ज़रूरी होगा। इसी तरह तिजारत की नई शक्लें इस दौर पर हम लोगों ने मुदारबत और शिरकत के वसाइल पढ़े। ज़माने क़दीम में मुदारबत और शिरकत की सादा सी शक्ल होती थी। एक आदमी ने सरमाया लगाया और एक आदमी ने तिजारत की। आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो एक पार्टनर से पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए सैकड़ों और हजारों पार्टनर की और उनके सरमाए की जरूरत है। तो इसलिए आप जानते हैं कि शेयर मार्केट वजूद में आई, इस वक्त एहरामी तिजारत वजूद में आई, माल की मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आई। पहले जो है जो चीज़ जिसको महसूस किया जा सकता था वही माल होती थी। अब इस दौर में माल का दायरा बहुत वसीअ है। पहले कहा गया कि आयान के साथ साथ मुनाफे भी
करेंसी आ गई, तो ये तो बिल्कुल मैं इसको जिन्नाती करेंसी कहता हूँ, ये बिल्कुल एक नई शक्ल तैयार कर लेगी। इसी तरह आप कब्जा देखें, हम लोगों ने फिक्र की किताबों में पढ़ा, कब्जा अक्स बिल बराजू करना, बाद में फुक़हा ने थोड़ी सी वुसअत कर दी, कमरे की कुंजी अगर मुझे दे दी गई तो उस कमरे को खाली हो जाए, हमने थैला रखा, उसमें सामान डाल दिया गया तो हमारा कब्जा हो गया। लेकिन आज देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कब्जा हिस्से मुमकिन ही नहीं, कब्जा मानवी और बात करना कब्जा फर्जी, इस पर सारा कारोबार होता है। तो ये एक हकीकत है कि इस दौर में जितने बड़े पैमाने पर जितने ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, बिलखुसूस 17वीं सदी के सनती इन्क़िलाब के बाद और बिलखुसूस खिलाफत उस्मानिया के खात्मे और पूरी दुनिया में मुसलमानों की पछताई के बाद ऐसे मसाइल इसके दौर में कभी पैदा नहीं। इसलिए ये तो 3 इदारे हैं, कई इदारे भी अगर ऐसे हों तब भी वो उन मसाइल को हल करने के लिए शायद बहुत काफ़ी नहीं होंगे जिससे इस वक्त मुसलमान लोग चाहे उन्नत हो जाए। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर नाज़िम नदवतुल उलमा, हम सब के महबूब बरकतुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद काबिल मद्दाअल्लाह बतूल हयाती, अल्लाह ताला उनका साया हम लोगों पर कायम रखे, उनके वजूद में इस उम्मत के लिए, उनकी मिल्लत इस्लामिया के लिए फिलहाल बड़ी आफियत। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हम सब के महबूब हज़रत मौलाना सैयदुल रहमान साहब दामद बरकातहू को, हम मुबारकबाद पेश करते हैं हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हसनी साहब को, माशाअल्लाह उनके हाथ में आने के बाद एक बहुत से शोबों में एक नई उमंग के साथ काम शुरू हो रहा है और हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हज़रत मौलाना अतीक अहमद साहब अस्तरी को। अल्लाह ताला ने उनको तफक्कुर तो दिया ही है, इंतज़ाम की भी बड़ी सलाहियत है। ऑल इंडिया मुस्लिम ट्रस्ट बोर्ड जब से वो दौर कमेटी के कन्वीनर बनाए गए, माशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तौर पर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और इस वक्त मुल्क के कोशे कोशे में ये काम है और यहाँ भी देखकर बड़ी खुशी हुई कि मैं तो समझ रहा था कि यहाँ सिर्फ फटी प्रोग्राम होता हुआ, लेकिन आज मजलिस शरीय की रिपोर्ट सुनकर ये अंदाजा हुआ कि बैक वक्त फ़िक़ही और फ़िक्री दोनों चीज़ों से माशाअल्लाह काम हो रहा है। मैं इस हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ कि किसी इस्तेहकाम के बगैर मुझे इतनी वाक़ार मजलिस में कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि। हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह आज बाहयात होते, इस मंज़र को वो देखते हैं उनकी रूह को यकीनन खुशी होती। जिस फिक्र को उन्होंने इस मुल्क और इस बाहर में फैलाया और लोगों ने आज इस तरफ एहतराम किया है और मुल्क इस तरफ चल। अब इसके बाद इस सिलसिले की दूसरी कड़ी जो